السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم 18 کروڑ عوام کی تو یقیناً بات کرتے ہیں، لیکن یہ 18 کروڑ عوام کس طریقے سے پاکستان کے مرکز سے رابطے میں ہیں، یعنی اسلام آباد میں بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے اس بات کی 18 کروڑ عوام جس جگہ پر رہائش پذیر ہیں اس بات کی پہنچ وہاں پر کیسے ہوتی ہے، اور جو وہاں پر معاملات ہیں، کیا اسلام آباد کا، کراچی کا، لاہور کا، پشاور کا اور کوئٹہ کا تعلق ان باتوں سے بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ جو کراچی کے اندر واقعات ہوئے اس کی کوریج کا سلسلہ جاری ہے۔ میں ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ جو دیہی علاقوں کے اندر اندرون سندھ کے حالات ہیں اس کے اوپر اس کا بڑا گہرا اور دورس نتیجہ مرتب ہوگا۔ اس کے علاوہ سندھ کی پالیٹکس کے اندر بہت دیر پا تبدیلی بھی رونما ہو سکتی ہے۔ وہ جماعتیں جو خود کو سندھ قوم پرست جماعتیں کہتی ہیں، جو سیاسی طور پر سندھ کے اندر دوسری جماعتوں کی نسبت ان کی چمک ماند نظر آتی تھی، ان کا سورج جو ہے اب چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایم کیو ایم کی سیاست جو ہے اس کے گرد ہمیں گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ تمام باتیں آپ کو مین سٹریم میڈیا پاکستان کا نہیں بتائے گا، اور اس بات کا احساس آپ کو تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ سندھ کے اندر جا کر لوگوں سے بات کریں، ان چینلز کے رپورٹر سے، ان کے پالیسی ساز جو افسران ہیں ان سے بات کریں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سندھ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کو اسلام آباد میں کبھی سنائی نہیں دیتی۔ تو آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹو رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کے عوام، بلوچستان کے عوام بہت حد تک وہی خبریں دیکھ رہے ہیں، تو یہ خام خیال ہے۔ اس کا احساس ہمیں بھی تب ہوا کہ جب ہم نے سندھ کے اندر نیوز فلو کو جانچنا شروع کیا۔ سندھ اور اسلام آباد کے اندر زمین آسمان کا فرق یقیناً ہے، اتنا ہی بڑا فرق ہے جتنا سندھ کے اندرون کی سیاست اور اسلام آباد کے اندر بڑک کی سیاست کا ہے، اتنا ہی فرق ہے جتنا سندھ اور بلوچستان کے عوام کو جو دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے، اور جو کراچی، کچھ ہی حد تک حیدرآباد، اسلام آباد، لاہور اور مین سٹیز کے لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دونوں معلومات کی ایک مختلف دنیا میں رہتے ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے نہیں ملتا۔ ہم آپ کے سامنے ناظرین 4-5 مین نقطے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج سندھ کا جو رہائشی ہے، جو اندرون سندھ کے اندر موجود ہے، وہ کیا سن رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے۔ کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا اس نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سندھ کا میڈیا جو بڑا تگڑا میڈیا ہے، اس کے اندر وسعت بھی بڑی ہے، اس کی پریزنس بھی بڑی ہے، اس نے اس واقعے کو بالکل مختلف انداز سے پیش کیا، ویسے ہی پیش کیا جیسے واقعہ ہوا تھا، بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی ڈائلوشن سے۔ اگر لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کراچی کے اندر اس کو ڈینائی کر دیں گے اور الزام ان لوگوں پر لگا دیں گے جنہوں نے ریلی نکالی، یا اسلام آباد سے اگر کوئی کمیشن بنے گا تو اس کی فائنڈنگ کا لوگ انتظار کریں گے سچ جاننے کے لیے، تو یقین مانیے ایسا نہیں ہے۔ سندھی عوام تک سندھ کے میڈیا نے وہ سچ پہنچا دیا۔ ایک مثال میں اس کی آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو خاتون سندھ کے اندر اب اس وقت ایک لیجنڈ بن گئی ہیں، غزالہ، جو پی آئی اے کی امپلائی تھیں، وہ اس تمام واقعے کے اندر شہید ہوئیں۔ ان کے بارے میں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر سرسری طور پر بات ہوتی رہی کہ وہ کوئی شاید راہگیر تھیں یا وہاں سے گزر رہی تھیں تو انہوں نے ان کو گولی لگ گئی۔ سندھ کے اندر ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک لیجنڈ کا سا بن گیا ہے، اور میڈیا نے ان کو سندھ کی شہید بیٹی کا خطاب دیا ہے۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں ایک سندھی کی خاتون کی موت کو کس طریقے سے ڈپکٹ کیا جاتا ہے، اور سندھ کا میڈیا اس موت کو کس طریقے سے ڈپکٹ کرتا ہے۔ آواز نے جو بہت بڑا چینل ہے اور مقابلے کا چینل ہے KTN کے، اس نے غزالہ صاحبہ کے اوپر جو تشریح دی ہے اور جو انہوں نے نیوز پیکج کیا ہے، ذرا اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سندھ کا میڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے غزالہ صاحبہ کے معاملے کو اٹھا رہا ہے۔ صرف ایک زاویہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس تفریق کا جو ایگزسٹ کرتی ہے نیوز ٹریٹمنٹ کے اندر، اور وہ جو پیغام جو سندھ کے میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور وہ پیغام جو پاکستان کا نام نہاد میڈیا بالکل مس کر رہا ہے۔
सिंधियाणी तहरीक जे बैनरनि खे शूटर्स गोलियूं हणी मारियो आहे। अज़मतुनि जी अमीन सिंध जा हिलाली पुट जेके पंहिंजी अमर जी सींध सवारण लाइ शहादत जो जाम पीअनि था उहे त अमर आहिनि ई आहिनि, पर सिंध जूं उहे ॼायूं केतिरियूं न अज़ीम आहिनि जेके पंहिंजी सिंध अमर सां मोहबत जे मैदान में जॾहिं कुॾी सिर कपाइनि थियूं तॾहिं सिंध जो आसमान बि खेनि झुकी सलाम करे थो। सिंध जे अहिड़ियुनि अज़ीम न्याणियुनि मां शहीद गज़ाला सिद्दीकी बि हिकु आहे जंहिं मोहबत सिंध जी रैलीअ में शरीक थी सिंध अमर जो कर्ज़ चुकाइण लाइ न तती ॾिठी न थधी ॾिठी, न रुगो एतिरो पर हुन पंहिंजे मासूम गुलनि जहिड़े अभम ॿारनि जी बि परवाह न कई। PIA में टिकेटिंग ऑफिसर सिंध जी हिन न्याणी कराचीअ जे लियारी वारे इलाइक़े में जनम वरितो, पर शायदि हिन सबाजी सची ऐं सुलछणी सिंधियाणीअ खे पंहिंजी अमर जीजल वतन सिंध सां मोहबत जी अहिड़ी त सुती विधी हुई जंहिं कॾहिं बि खेसि सुम्हण न ॾिनो। गज़ाला जो मुड़ुसु परॾेह में रोज़गार सां रहंदो हो जॾहिं त संदसि सावरनि जो घर स्टील टाउन में हो। अॼु सिंध जी शहीद न्याणी बागुल बाई ऐं बख्तावर जी भेण गज़ाला खे स्टील टाउन जे कब्रिस्तान में धरती माउ जे हंज में हज़ारे आलिन अखियुनि सां सुम्हारियो वियो आहे, पर सिंध हिन अमर किरदार बहादुर ऐं सिंधियुनि जो घाट ऊचो रखंदड़ न्याणीअ खे कॾहिं बि विसारे न सघंदो। एक और बड़ा मामला जो सिंध के अंदर न्यूज़ की सूरत में, करंट अफेयर्स की सूरत में पहुंच रहा है सिंध के अवाम तक, और ये वो नुक्ता नज़र है जो आपको पाकिस्तान के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आएगा, या अगर कहीं नज़र आएगा तो आपको उसका मुतबादल ही या उसको मुतवाजन करने वाला जो आर्गूमेंट है वो भी आपको उतना ही तगड़ा नजर आएगा। मसलन मैंने कल प्रोग्राम में थीरीज की बात की थी कि यहाँ पर कोई वाज़े अंदाज में बात नहीं करता कि रैली के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर कोई डिमांड नहीं करता पब्लिकली। सिंध तक जो पैगाम पहुंच रहा है रिपोर्टिंग की सूरत में वो बड़ा वाज़े है। सिंध तक जो पैगाम पहुंच रहा है वो ये कि रैली जो थी वो निकाली गई थी सिंध को मुतहिद रखने के लिए, रैली निकाली गई थी पुरअमन मकासद के लिए, रैली निकाली गई थी सिंध के अंदर से एक नाम नहाद मुहाजिर सूबा क्रिएट करने के खिलाफ, रैली निकाली गई थी सिंधियों के जज्बात के इजहार के लिए उस धरती के ऊपर जिसको सिंधी अपनी माँ से ज्यादा इज्जत देता है। और उस रैली के ऊपर फायरिंग हुई, बिला इश्ताल फायरिंग हुई, और जो फिंगर पॉइंटिंग है बड़ी वाज़े है। इल्ज़ाम जो है वो सिंध की हुकूमत पर लगाया जाता है, इल्ज़ाम जो है वो MKM के ऊपर लगाया जाता है, इल्ज़ाम जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर लगाया जाता है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये बातें सुनाई नहीं दे रही तो ये इस ख्याल में न रहिएगा कि ये पैगाम वैसे ही डिस्टॉर्ट होकर सिंधियों तक या बलोचियों तक पहुंच रहा है। सिंध का मीडिया इस पैगाम को बड़े वाज़े अंदाज में प्रेजेंट कर रहा है। विजुअल्स भी आपको उसी तरतीब से नजर आएंगे। सिंध के चैनल्स ने जब से वाक़या हुआ रैली समेत इस तमाम के तमाम स्टोरी को ना सिर्फ हेडलाइंस में लिया, एक हेडलाइन में नहीं लिया, बल्कि 4, 5, 6, 7 हेडलाइंस के अंदर दिया। अगर आप उनके बुलेटिन्स का मुताला करें जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, तो आपको 20-20, 25-25 मिनट जो है मेन बुलेटिन्स के 30 मिनट के बुलेटिन्स के नजर आएंगे जो डिवोट किए हुए हैं। इसका कंपैरिजन मैं बाद में करूंगा कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर एक तूफान सा आता है एक वाक़े का, और उसके बाद फिर दूसरे वाक़यात जो हैं वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं। आज भी एक टेक ओवर हुआ वाक़यात के हवाले से, वो टेक ओवर था उस बहस का जो सिंध बचाओ या सिंध को पुरअमन रखने के लिए और मुतहिद रखने के लिए जो सिंध से मोहब्बत के इजहार के लिए जो रैली निकाली गई थी, उसके असरात अब हमें डाइल्यूट होते हुए मुकम्मल तौर पर नजर आते हैं। और इस मामले को टेक ओवर कर लिया है स्पीकर साहबा की तरफ से जो रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले के हवाले से। आज आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर तमाम के तमाम टॉक शोज इसी के ऊपर देखेंगे। ये जो कब्जा है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उन इश्यूज का जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम की जिंदगियों से शायद नहीं है, सिंध के अंदर आपको ये नजर नहीं आता। सिंध के अंदर रैलीज जो हैं वो आपको नजर आएंगी। एहतजाज जो हुआ इस रैली के ऊपर फायरिंग के हवाले से वो आपको नजर आएगा। जो रैलीज मुख्तलिफ सिंध कौम परस्तों ने निकाली, खवातीन की रैलियां आपको नजर आएंगी जो लाठियां मार मार कर दुकानें बंद करवा रही हैं। आपको
اندرون سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سے پروٹیسٹ کی خبریں نظر آئیں گی، اور یہ وہ خبر ہے جو آپ تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اسلام آباد کے اندر اگر آپ کو ہائی وے بلاک ہو جاتی ہے تو چینل اس کو خبر کے طور پر چلاتے ہیں، کسی کنویں کے اندر فیصل آباد میں بلی گر جاتی ہے تو اس کو خبر کے طور پر چلاتے ہیں، کبھی ایک چوہا جو ہے وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے تو اس کو خبر کے طور پر چلاتے ہیں، کراچی کے اندر دودھ کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس کو مین خبر کے طور پر چلاتے ہیں، بارش ہوتی ہے آدھے دن کے لیے شہر بند ہوتا ہے تو خبر کے طور پر چلاتے ہیں، کراچی کی ایک سڑک کے اوپر احتجاج ہوتا ہے تو بڑی خبر کے طور پر چلاتے ہیں۔ سندھ کے اندر اس ریلی کی فائرنگ کے حوالے سے جو احتجاج ہوا، مین سٹریم میڈیا نے اس کو ڈپکٹ نہیں کیا، لیکن سندھیوں اور بلوچوں کو اس کو ضرورت نہیں پڑی کیونکہ سندھ کے اپنے میڈیا نے اس کو بڑے واضح انداز سے اور کھرے انداز سے اور صاف انداز سے ریپرزینٹ کیا۔ نہ صرف کیا بلکہ وہ انٹرویوز بھی دکھائے جو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں سے بالکل غائب کر دیا گیا، ایک تصور کریٹ کیا گیا پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر جیسا یہ واقعہ کل ختم ہو جائے گا، اس کا اثر نہیں ہوگا، اور 12 افراد جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، کراچی تو چلتا رہا۔ یہ امیج آپ کو دکھایا گیا کہ کراچی تو چلتا رہا، کراچی کے اندر تو اگر 150 افراد بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں تو یہ شہر چلتا رہتا ہے، بڑا ریزیلینٹ شہر ہے، لیکن کراچی کے اندر جو ہوا اس کا امپیکٹ انٹیریئر سندھ میں کیا تھا، مین سٹریم نے اس کو مکمل طور پر نگلیکٹ کر دیا، لیکن سندھی میڈیا نے اس کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا۔ ایک اور اہم معاملہ جو سندھ کے قومی اور سندھ کے مقامی میڈیا کے اندر اٹھایا گیا، جس کی شنید آپ کو مین سٹریم میڈیا پاکستان کے اندر نہیں ملے گی، وہ یہ کہ سندھ کی تقسیم کے اوپر سندھ کے اندر آواز متحد ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی طور پر اس معاملے پر خاموشی اختیار کر کے یا زبان کو دانتوں میں دبا کر یا دبے الفاظ میں بات کر کے اس معاملے کو ذرا پرے کرنے کی کوشش کی ہے واضح انداز سے، تاکہ ان کو سٹینڈ نہ اس کے اوپر لینا پڑے، کھل کے اس کے اوپر ان کو بات نہ کرنی پڑے۔ ایم کیو ایم سے جو افیلیٹڈ گروپس ہیں انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح مہاجر صوبہ بنانے کے لیے ایک بہت بڑا سینٹیمنٹ موجود ہے، بہت بڑی تحریک چلائی جا سکتی ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ سندھ کے اندر کے لوگ جو سندھی ہیں، آباد ہیں، بلوچ جو ہیں، کیا وہ سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، پٹھان اس کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، پنجابی اس کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ اس تقسیم کے معاملے کے اوپر سندھی میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر نہ صرف متحد ہے بلکہ اس نے ایک ہی قسم کی اس کے اوپر لائن لی ہے۔ جو ایڈیٹوریل بناتے ہیں ان چینلز کا، جو مواد اکٹھا کرتے ہیں، جو پالیسی ڈٹرمن کرتے ہیں، ان سب کی لائن ایک ہی جیسی ہے۔ ہم نے اس حوالے سے بات کی مختلف سندھی صحافیوں سے، رزاق سروہی صاحب جو ڈائریکٹر نیوز آواز، ان سے ہم نے بات کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پالیسی بناتے ہیں، جو وہ امیجز لوگوں تک بھیجتے ہیں، جو اپنی رپورٹس کی جو ٹریجیکٹری ہے اس کا زاویہ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں۔ ان سب کی طرف سے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے کہ سندھ کی ڈویژن ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے پس منظر کو دیکھنے کے لیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ابھی الیکشن کا اگلا جو الیکشن ہے، میں اس کو اس پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ مہاجر صوبہ، پہلے تو مہاجر صوبہ یہ ہے کیا اور یہ کیوں چیز اٹھائی جا رہی ہے ابھی، تو میرے خیال میں یہ بالکل جو سندھی میڈیا کا جنرلی جو موقف ہے وہ وہی ہے جو سندھی قوم کا موقف ہے۔ ایک بڑا جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ سندھ کو تقسیم کیوں نہیں کیا جانا چاہیے، بہت سارے اور تاریخی آرگومنٹس کے حوالے سے، وہ رزاق سروہی صاحب نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ کی تاریخ ایسی ہے، ہزاروں سال سے یہ خطہ آباد ہے اور سندھو دریا کے ساتھ ساتھ یہ خطہ ایوالو ہوا ہے، بہت سی نسلیں، بہت سی قومیں یہاں پر آئیں، بہت سے انویڈرز یہاں پر آئے اور صدیوں سے انویڈرز یہاں پر آتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کسی نے آ کر اس دھرتی کے اندر سے دھرتی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر کوئی یہاں پر امن کا پیغام لے کے آیا اور ضم ہو کر رہ گیا۔ یہ جو مہاجر صوبے کی بات ہو رہی ہے، یہ ضم نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ تفریق کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آرگومنٹ آپ کو سندھ کے ہر اخبار کے اندر، سندھ کے ہر چینل کے اندر، سندھ کے ہر ٹاک شو کے اندر اور ہر خبر کے اندر آپ کو نظر آئے گا، اور یہ وہ آرگومنٹ ہے جو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر آپ کو کہیں پر
ویسے نظر نہیں آئے گا جیسے آنا چاہیے. تو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جن معاملات کو اپنی طرف سے اگنور کر کے کسی اور طرف توجہ دیتا ہے، سندھ کے اندر جو میڈیا موجود ہے اس کا پیغام بڑا اس معاملے پر واضح ہے. اس قسم کے سینٹیمنٹ کو، اس نقطہ نظر کو پرنٹ میڈیا بھی اجاگر کرتا ہے. جو ٹیلی ویژن ہے وہ پہنچتا تو ہر جگہ پر ہے، لیکن ٹیلی ویژن اتنا کنوینئنٹ میڈیم نہیں ہے عوام تک آواز پہنچانے کا، کیونکہ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بجلی آ رہی ہو، آپ آرام سے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کرنٹ افیئرز اور نیوز ہی سن رہے ہوں. ہم چونکہ اندرون سندھ کے اندر بہت ٹریول کرتے رہے ہیں، خوش قسمتی ہے ہماری کہ یہ معاملات ہمیں قریب سے دیکھنے کو ملتے رہے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیشہ کسی ٹریجڈی کو کور کرتے ہوئے ہم ان ایریاز کو ڈسکور کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر چینلز کی پریزنس بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں. تو جو کمی ہے معلومات کی انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ کے انفلو کی وجہ سے لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، مقامی کلچر ثقافت کے اوپر پروگرام دیکھتے ہیں. انڈین موویز وہاں پر بہت زیادہ چلتی ہیں، تو وہ اس سے جو گیپ پیدا ہوتا ہے اخبار اس کو فل کرتا ہے. اس ریلی کے اوپر کے حوالے سے جو واقعات ہوئے سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر بکنے والے اخبارات نے اس کے اوپر مختلف قسم کی ہیڈ لائنز لگائیں. تو اگر آپ ان ہیڈ لائنز کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کے نام نہاد میڈیا جس کو اپنے آپ کو مین سٹریم کہتا ہے، نام نہاد تو نہیں، نام نہاد مین سٹریم میڈیا جو کہ جس کا خیال ہے کہ وہ 18 کروڑ عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے، اگر ان کی ہیڈ لائن اور ڈیبیٹ کو دیکھیں تو دیر پولز اپارٹ، بالکل علیحدہ علیحدہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے ایٹ دی آؤٹ سیٹ کہ نامساعد حالات کے باوجود اور نسبتاً کم سہولیات کے باوجود سندھ کے، بلوچستان کے صحافی اور کسی اور تناظر کے اندر کے پی کے صحافی جو ہیں وہ باکمال کام کر رہے ہیں. ویسے تو پنجاب کے اندر بھی ایسے صحافیوں کی کمی نہیں ہے جن کو نان پیڈ جرنلسٹ کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. اور کوئی صاحب مجھے بتا رہے تھے، اپنے صحافی دوست ہیں، کہ جو نان پیڈ جرنلسٹ ہیں پاکستان میں سارے، یہ میں ایک ضمن بات کر رہا ہوں، ان کی تعداد پیڈ جرنلسٹ سے کہیں زیادہ ہے. تو اس ایشو کے اوپر بھی بعد میں بات ہوگی، لیکن تمام ان چینلز کے اندر یا ان اخبارات کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ نامساعد حالات کے باوجود، انیبلنگ انوائرمنٹ نہ ہونے کے باوجود بڑا تگڑا کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے بلیٹنز دیکھیں ان کے اندر آپ کو بہت کم جھول نظر آئے گا. کرسپ خبریں ہوتی ہیں، ہیڈ لائنز بڑی زبردست چل رہی ہوتی ہیں، ٹکرز ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، پریزنٹیشن بھی اتنی بری نہیں ہے، ویژولز کا استعمال بہت اچھا ہے. یہ کہ پاکستان کے اندر جو بحث ہو رہی ہے سندھ کے اندرون یا بلوچستان کے اندرون یا وہاں کے میڈیا کی جو بحث ہے وہ اس بحث سے بہت دور ہے. جو لوگ کبھی اپنے شہر یا اسٹوڈیو چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں یا صرف اسی وقت جاتے ہیں جب ان کے خیال میں کوئی بڑی ہیڈ لائن وہ بنوا سکتے ہیں اور مسلسل رابطے میں نہیں رہتے ان علاقوں سے، وہ یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کروڑوں عوام تک پہنچ رہی ہے. عوام تک تو پہنچ رہی ہے، کروڑوں ہیں یا نہیں ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانہ میں ڈالنا چاہیے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میڈیا کے توسط جو آواز پہنچتی ہے وہ سندھ کے اندرون تک پہنچتی ہے، وہاں پر نہ صرف جا کے پہنچتی ہے بلکہ گونجتی بھی ہے. ان اخبارات کے اندر جو لوگ لکھتے ہیں ان کے کالم ہمارے کالم سے کہیں زیادہ پڑھے جاتے ہیں، ان کے اوپر لوگ زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اپنی زبان میں لکھے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے اندر ایک ہی قسم کی ڈیبیٹ نہیں ہے، ہر کوئی خوف میں مبتلا نہیں ہے، ہر کسی کو دبکایا نہیں گیا، ہر کسی کی آواز بند نہیں ہے، پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو ریلی کے واقعات ہیں یہ سندھ کے اندر اس کمیشن کی فائنڈنگ سے کہیں پہلے پہنچ چکے ہیں، اس مینیپولیشن سے کہیں اوپر سے یہ سندھ کے عوام تک پہنچ چکے ہیں جو پاکستان کے میڈیا کے اندر جاری ہے. اور جو سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سمیت، کہ اگر مین سٹریم کے اندر وہ بات کو ایک خاص نقطے کی طرف لے جائیں گے تو اندرون کے اندر بات گم ہو جائے گی، وہ گم نہیں ہو رہی. اور چوتھا نقطہ جو ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار سوچنا ہوگا جس کے ذریعے اس میڈیا کی جو ڈیبیٹ ہے جو پاکستان کے صوبوں کے اندر ہوتی ہے اس کو مین سٹریم میڈیا کے اندر لے کر آئیں. ہم یہ نہیں کر سکتے اور اکثر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ اس آواز کو ایک تو دبا دیں یا اس کو اگنور کر دیں اور اس زوم میں مبتلا رہیں کہ چونکہ ہم نے آج یہ ٹاپک سلیکٹ نہیں کیا اس وجہ سے
یہ ٹاپک پاکستان میں کہیں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب پاکستان کا میڈیا عجیب قسم کی خبریں ڈیبیٹ کر رہا تھا, عجیب سندھیوں کے حوالے سے, عجیب بلوچوں کے حوالے سے, تو سندھ اور بلوچستان میں دیکھے جانے والا میڈیا کچھ اور باتیں کر رہا تھا. اس کا عکس میں آپ کو دکھاتا ہوں. کل رات یعنی وہ دن جس کو ڈے آف مورننگ کہا گیا, سندھ سے محبت کے اظہار کے لیے جو ریلی نکالی گئی, اس کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 12 شہادتیں ہوئیں, اس کے خلاف احتجاج کے دن میں رپورٹنگ جو ہوئی, پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اور سندھ کا مین سٹریم میڈیا جو تھا وہ بالکل آپ کو لگتا تھا جس طرح کہ دو مختلف ممالک کے اوپر یہ رپورٹ کر رہے ہیں. سندھ کے اندر کیا خبریں بن رہی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ ریلی کے بارے میں تھی, یہ ریلی کے بارے میں تھی, یہ ریلی کے بارے میں تھی, اور یہ ریلی کے بارے میں تھی. یہ خبریں سندھ کے اندر میڈیا کے اندر بن رہی تھی. اخبارات کے اندر بھی یہ حال تھا, کالم رائٹرز کا بھی یہ حال تھا, اور ساتھ چینلز کا بھی یہ حال تھا. پاکستان کے اندر کیا مین سٹریم میڈیا کے اندر کیا خبریں بن رہی تھیں, میں آپ کو ڈان نیوز سے آغاز کر دیتا ہوں کہ یہ نہ دوست ہمارے سمجھے کہ ہم ڈان نیوز کو شاید اس تجزیے میں نہیں لا رہے. ڈان نیوز نے کل جب تمام سندھ کا میڈیا جو تھا وہ فوکس تھا ریلی کے آفٹر ماتھ کے اوپر, جب وہ شہیدوں کی بات کر رہا تھا, جب وہ سندھ کے اندر رد عمل کی بات کر رہا تھا, ڈان نیوز نے انتخابی فہرست 29 مئی کو شائع ہونے کے اعلان کو ترجیح دی. پشاور سے افغان نژاد امریکی شہری کے گرفتار ہونے کی بات کی. اسام الحق اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈبل کے سیمی ٹینس ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے, اس خبر کو اجاگر کیا. سما ٹی وی نے CNG میں 15 کلو روپے فی کلو اضافے کا اعلان کر دیا. ملتان میں بیٹے نے غیرت کے نام پر ماں کو قتل کیا, اس خبر کو ہائی لائٹ کیا. نیٹو سپلائی کے بحالی کے لیے بھتہ نہیں دے سکتی, جان مکین کے سٹیٹمنٹ کو انہوں نے بحال کیا. اور بی پاشا باسو ایک بار پھر آئٹم نمبر فارم کریں گی. میں معذرت چاہتا ہوں, میں فمبل کر رہا ہوں کیونکہ یہ معاملات دراصل میرے نظر میں اکثر ہوتے نہیں ہیں. تو بی پاشا باسو کا جو آئٹم نمبر ہے اس کو خبر میں دیا, سندھ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیا. دنیا نیوز نے امریکہ کی طرف سے الزامات کی بوچھاڑ کو ذکر کو ہیڈ لائن کیا. شکیل آفریدی کی خبر کو ہیڈ لائن کیا. کراچی میں فائرنگ سے 9 ماہ کی بچی کائنات زخمی, اس کو ہیڈ لائن کیا. آرمی کا جو ہیلی کاپٹر ہے جو دریائے چناب کے اندر گرا, اس کی خبر کو لیا. اتحادیوں نے نئے بجٹ میں زیادہ فنڈز بڑھانے کا مطالبہ اس کو سامنے رکھا. CNG 11 روپے فی کلو مہنگی کرنے کا فیصلہ, اس کو سامنے رکھا. جیو نیوز نے وزیر اعظم کا CDA کی تقریب سے خطاب اس سے لیڈ کیا. 11 بجے کی خبریں. توہین عدالت کا کیس, نواز شریف کا اٹک کا جلسہ, شکیل آفریدی, برطانوی وزیر اعظم کا جو خطاب تھا ہاؤس آف کامن میں پاکستان اور افغانستان کی قربانیوں کا اعتراف, اس کو, اور مانی شنکر صاحب نے بڑی مہربانی کی پاکستان کو کہ پاکستان کو ماڈل ریاست قرار دے دیا. یہ بھی ایک خبر اب بن گئی ہے کہ مانی شنکر صاحب سے ہمیں انڈورسمنٹ چاہیے. ایکسپریس نیوز نے ڈاکٹر شکیل آفریدی, وزیر اعظم کا CDA کا خطاب, لاہور میں لیسکو کے خلاف احتجاج, نواز شریف کا اٹک کا جلسہ, چیف جسٹس کے بیان, اور رنگیلے کی برسی کو انکلوڈ کیا. آج نیوز نے جان مکین کی سٹیٹمنٹ, مانی شنکر کا بیان, عائشہ احد نے حمزہ شہباز شریف کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے قانونی نوٹس دے دیا, اس پر اسام الحق کی خبر کو انہوں نے کیا, اور سو آن سو فورتھ. نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جو پاکستان میں پاکستان کے شہروں کے اندر بیٹھ کے جو آپ خبریں دیکھ رہے ہیں, اس سے جو ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے, یہ نہ سمجھیے کہ اندرون سندھ کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی یا اسی قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اندرون سندھ میں, بلوچستان میں لاکھوں, مجھے اس کی تصحیح کرنے کیجیے, کروڑوں افراد جو ہیں وہ ایک اور ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں, وہ ایک اور پیغام سن رہے ہیں. اور اگر ہم اس پیغام کو ہم نے سنجیدگی سے نہیں لیا تو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. کراچی سندھ نہیں ہے, سندھ کا حصہ ہے. اور اگر آپ نے سندھ کو دیکھنا ہے تو سندھ کی ٹوٹل ڈیبیٹ کو دیکھنا ہوگا. اگر آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے تو پاکستان کے سارے صوبوں کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھنا ہوگا. یہ عکس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.